اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ماہ ذوالحجہ چاند نظر آ چکا ہے اور آج پہلی ذوالحجہ ہے. اس ماہ مبارک میں تمام مسلمان حج بیت اللہ کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں، اور دوسرا اہم کام جو مسلمان اس ماہ مبارک میں انجام دیتے ہیں وہ ہے قربانی. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر. سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. قربانی جو اس ماہ مبارک میں کی جاتی ہے، اس قربانی کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سوال ہوا کہ قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بال کے مقابل نیکی ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. تو قربانی جو اس میں ماہ مبارک میں کی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ جناب سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے جس کو اس امت میں باقی رکھا گیا ہے. فقہ حنفیہ میں قربانی جو ہے ہر صاحب حیثیت مالدار پر واجب ہے. اب اس میں کوئی قید نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ گھر کا سرپرست جو گھر کے تمام معاملات کو دیکھتا ہے، اس کے اخراجات اٹھاتا ہے، وہ اکیلا اگر قربانی کر دے تو تمام کے سر سے قربانی کا ذمہ اٹھ جائے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قربانی سرپرست پر واجب نہیں ہے، قربانی ہر صاحب حیثیت فرد پر لازم ہے، چاہے وہ سرپرست ہو یا اس سرپرست کے زیر آنے والی اس کی اولاد یا اہل خانہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو. شوہر بھی صاحب حیثیت ہے اور بیوی بھی صاحب حیثیت ہے، باپ بھی صاحب حیثیت ہے، اولاد بھی صاحب حیثیت ہے. تو ہر فرد جدا گانا اپنی طرف سے قربانی کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب قربانی کہتے کس کو ہیں؟ شرعی طور پر قربانی مخصوص جانور کو مخصوص دن میں ثواب کی نیت سے ذبح کرنا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے. مخصوص دن سے مراد یعنی ایام النحر 10 ذوالحجہ. ٹھیک ہے، مخصوص جانور یعنی جس جانور کو ہم خرید کر کے لا رہے ہیں قربانی کی نیت سے، یہ مخصوص جانور ہے. اب اس مخصوص جانور کو ایام النحر میں ثواب کی نیت سے ذبح کرنا، یہ شرعی طور پر قربانی کہلاتا ہے. اس کو اضحیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو اضحیہ بھی کہتے ہیں. یہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے. سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، وانحر، اور قربانی کیجئے. تو قرآن کی اس نص سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی کرنا ہر مسلمان پر جو صاحب حیثیت ہے لازم ہے. اب اس کے بارے میں چند فضائل آپ کے سامنے ہم گوش گزار کرتے ہیں چند احادیث طیبہ کی روشنی میں. سب سے پہلے جامع ترمذی کتاب الاضاحی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ، حدیث نمبر ہے 1498. راوی ہیں اس کے جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ.
آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذوالحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ سب سے پیارا عمل ایام النحر میں اولاد آدم کا قربانی کرنا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے یہ قربانی اللہ کے نزدیک درجہ قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ قربانی کرو تو خوش دلی سے کیا کرو، بد دلی سے قربانی نہ کیا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نمود و نمائش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح آج کے اس دور میں ہم تقابل کرتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ اگر مہنگا لایا ہے تو میں اس سے زیادہ مہنگا لاؤں، وہ اگر اتنا لایا ہے تو میں اتنا بھاری لاؤں گا۔ بندہ بندے سے مقابلہ نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں قربانی کرو خوش دلی کے ساتھ، کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک بندہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10,000 کا جانور لا کر کے ذبح کرتا ہے، اور دوسرا بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے 10 لاکھ کا جانور کاٹ دیتا ہے، قربانی اس کی بھی ہو گئی جس نے دکھاوے کے لیے قربانی کی ہے، واجب ادا ہو گیا۔ قربانی اس کی بھی ہو گئی جس نے اللہ کی رضا کے لیے چند ہزار کا جانور قربان کیا۔ لیکن اللہ کو راضی کون کرے گا؟ اللہ کو راضی وہ کرے گا کہ جس کے اندر اخلاص موجود ہے۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو بندہ قربانی کرتا ہے، یا ایک دوسرے کے تقابل میں جو بندہ قربانی کرتا ہے، وہ اپنے اس ثواب کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضور نبی اللہ رب العزت ارشاد کیا فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے جو رب کی بارگاہ سے پہنچتا ہے۔ لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کرو۔ پھر الموجم الکبیر کی حدیث مبارکہ ہے، 2736 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام حسن ابن علی اس کے راوی ہیں، سیدنا امام حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے ثواب طلب کرنے کی غرض سے قربانی کی، وہ قربانی کل قیامت کے دن اس کے لیے کیا بنے گی؟ آتش جہنم سے حجاب بنے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس بندے کے اور جہنم کے درمیان دیوار کا کام دے گی۔ آسان سا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے خالصتاً اللہ کے لیے خوش دلی سے قربانی کی تو یہ قربانی اسے جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الاضاحی باب الاضاحی واجبۃ یا ام لا، حدیث نمبر ہے 2123، راوی اس کے ہیں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو یعنی حیثیت ہے، طاقت ہے، قربانی کر سکتا ہے، اور وہ قربانی نہ کرے، حضور فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ ناراضگی کا اظہار حضور ہے کہ جو بندہ قربانی کر سکتا ہے، طاقت بھی اللہ نے دی ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کس قدر اس سے ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی ایسے بندے سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کو بچاتا ہے، قربانی نہیں کرتا۔ کتنی بڑی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ناراضگی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا، قربانی کرنے کا جو طریقہ ہے ذبح کرنے کا، اب ذبح کرنا ویسا ہی ہے جیسا عام طور پر ذبح کیا جاتا ہے۔ خاص اس میں یہ ہے کہ یہ جو جانور ہم خرید کر کے لائے ہیں قربانی کے لیے،
اس جانور سے ہم کسی طرح کا نفع نہیں اٹھا سکتے، یعنی اس پر ہم سواری نہیں کر سکتے، اس کو کرائے پر نہیں دے سکتے، اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے۔ قربانی کے جانور کا کسی طریقے سے بھی ہم استعمال یا نفع اس سے حاصل نہیں کر سکتے۔ فرق صرف اتنا ہے، ذبح کرنے کا طریقہ وہی ہے جو شریعت نے ذبح کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 118 اور 119، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، پھر سورہ انعام میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ آیت نمبر 121 میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ ہرگز نہ کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کیونکہ وہ بے شک حکم عدولی ہے، یہ فسق ہے۔ تو بیسک جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر جس جانور کو ذبح کیا گیا ہے اس کا کھانا حلال ہے، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ویسے ہی کاٹ دیا گیا شرعاً یہ جانور مسلمان پر حرام ہوگا۔ اب یہی حکم قربانی کے جانور پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جائے گا تو اللہ کا نام لے کر کے اس کو ذبح کیا جائے گا۔ فقہی اعتبار سے اس میں چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ گلے میں چند رگیں ہیں، ان رگوں کو کاٹنے کا نام ذبح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ذبح کس کو کہتے ہیں؟ وہ چند رگیں، جن چند رگوں کو کاٹنا ذبح کہلاتا ہے۔ اس جانور کی جس کی وہ رگیں کاٹی گئی ہیں اس کو ذبیحہ کہتے ہیں یا ذبح کہتے ہیں زال کے زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ ذبیحہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کو کاٹا گیا، ذبح کہتے ہیں یا ذبحن زال کے زبر کے ساتھ، ذبحن کہتے ہیں ان رگوں کو کاٹنا کہ جن رگوں کے کاٹنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد وہ رگیں کون سی ہیں کہ جن کو کاٹا جاتا ہے؟ وہ 4 رگیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 4۔ نمبر 1 حلقوم، یہ وہ ہے کہ جس میں سانس آتی جاتی ہے، جس سے ہم سانس لے رہے ہیں نا، سانس باہر آ رہی ہے اندر جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں حلقوم، اس کا کاٹنا لازمی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے مری، یعنی جس سے ہم کھانا پینا اتارتے ہیں، کھاتے ہیں، ہمارا پانی اور ہمارا کھانا جس رگ کے ذریعے ہمارے معدے میں جا رہا ہے، مری دوسری رگ یہ ہے، اس کو کاٹنا لازمی ہے۔ اب ان 2 رگوں کے دائیں اور بائیں 2 رگیں ہوتی ہیں، ان 2 رگوں کو کہا جاتا ہے ودجین۔ ودجین یہ 2 رگیں جو ہوتی ہیں ان میں خون کی روانی ہوتی ہے، ان 2 میں سے ایک کا کٹنا لازمی ہے، دوسری کا کٹنا جو ہے یہ مستحب، یعنی 4 رگوں میں سے 3 رگوں کا کٹنا یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ 4 رگیں ہیں جن کو کاٹنا جو ہے ذبح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے، پورا جو حلقوم ہے یعنی گلا، پورا گلا یہ ذبح کی جگہ ہے، آپ پورے گلے میں سے جہاں سے دل چاہے وہاں سے کاٹ سکتے ہیں، یعنی اوپر سے گلے کے اوپر سے کاٹیں اوپری حصے سے صحیح ہے، درمیانی حصے سے کاٹیں صحیح ہے، نچلے حصے سے کاٹیں صحیح ہے، ذبح ہوگا اور جانور بھی حلال ہوگا۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ قصاب جو ہوتے ہیں نا وہ کوشش یہ کرتے ہیں، ایک تو چمڑا بچانے کے لیے، کیونکہ چمڑا قیمتی ہوتا ہے، پیسوں میں جاتا ہے، قیمت ملتی ہے، اس چمڑے کو بچانے کے لیے اور قربانی کے ایام میں قصاب حضرات کیا کرتے ہیں، چونکہ اگر ایک جانور میں ٹائم زیادہ لگے گا تو پھر دوسرے جانور شاید ان کے ہاتھ نہ لگے، تو کئی انہوں نے آرڈر لیے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی
ایک کانٹا آگے چلا گیا، دوسرا کانٹا آگے چلا گیا، وہ جانور مکمل ٹھنڈا ہوا نہیں ہوا، اس نے آ کر کے اس کی گردن الگ کر دینی ہے اور گوشت بنانا شروع کر دینا۔ یہ طریقہ کار غلط ہے شرعی طور پر، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں جو کاٹنے کا جو طریقہ ہے، آپ پورے گلے میں جہاں دل چاہے آپ کا کاٹ سکتے ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جانور کو جو کاٹا جائے فوق العقدہ کاٹا جائے، یعنی گلے کی اوپری ہڈی سے اوپر، ٹھیک ہے نا، گلے کی ابھری ہوئی ہڈی کے اوپر سے جانور کو نہ کاٹا جائے، ابھری ہوئی ہڈی کے نیچے سے جانور کو ذبح کیا جائے۔ اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد قربانی کے حوالے سے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی میں سب سے پہلے ہم نے نماز عید ادا کرنی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی، مسند الکوفیین حدیث البراء ابن عازب 18715 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ ہے نماز، یعنی نماز عید ادا کرنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، یعنی قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز عید کے بعد کی جائے۔ جس نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی کر دی، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی سے تیار کر لیا ہے، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا قربانی جس کو کہتے ہیں وہ نماز عید ادا کرنے کے بعد ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب قربانی واجب ہونے کی جو شرائط ہیں، وہ سب سے پہلی شرط جو ہے نا اسلام ہے، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اقامت ہے، مقیم ہونا، یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے مالدار ہونا، یعنی صاحب نصاب ہونا، مالک نصاب ہونا۔ یہاں مالدار سے وہی مال مراد ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مالدار ہونا مراد نہیں ہے جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی کہ جو صاحب حیثیت ہو، صاحب نصاب ہو اور پورا سال اس کے نصاب پر گزر جائے، تب اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہوتا۔ نماز عید ادا کرنے سے پہلے اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی ہے 10 ذوالحجہ سے لے کر کے 12 کی غروب تک، اس پورے عرصے میں آپ مالدار نہیں تھے، صاحب حیثیت نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا، لیکن اس پورے عرصے میں سے کسی بھی وقت آپ کے پاس اتنا مال آ گیا کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے، تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ سال کا گزرنا اس مال پر شرط نہیں ہوگا، یہ چیز یاد رکھیں۔ دوسرا آزاد ہونا، غلام پر جو ہے نا قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا مرد ہونا قربانی کرنے کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں قربانی کرنے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے۔ مرد ہو یا عورت صاحب حیثیت ہے تو قربانی کرنا اس پر واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد نابالغ بچے کا جہاں تک معاملہ ہے تو بلوغ اس کے لیے شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کے باپ کے مال سے قربانی کی جائے گی؟ تو ظاہر روایہ یہ ہے جو در مختار میں ہے اور فتاوی ہندیہ کتاب الاضحیہ الباب الاول فی تفسیرها جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 293، جہاں یہ مسئلہ لکھا ہے
کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ یوں سمجھیں کہ نابالغ بچہ ہو یا بچی ہو، نہ اس پر قربانی کرنا واجب ہے، نہ اس نابالغ بچہ یا بچی کے باپ پر اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قربانی جس پر واجب ہوتی ہے اس مرد کا یا اس عورت کا بالغ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد مسافر پر قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے، مگر نفل کے طور پر اگر مسافر قربانی کرے تو وہ کر سکتا ہے اور ثواب بھی پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہاں سے حجاج کرام جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، اب چونکہ وہ مسافر ہیں تو ان حجاج کرام پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ مسافر ہیں۔ وہ جو 10 ذو الحجہ کو قربانی کرتے ہیں حاجی صاحبان، وہ مناسک حج کی ادائیگی کے شکرانے کے طور پر قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو عمومی طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں پر ماہ ذو الحجہ میں واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد نصاب اس کا کیا ہے؟ نصاب اس کا وہی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم، جو آج کے حساب سے اگر لگائیں 1.5 لاکھ کے قریب وہ رقم ہوتی ہے، یعنی اتنا مال ہو جس کے پاس، اس پر قربانی کرنا یہ واجب ہوگا۔ اب اس کے بعد قربانی کے جو جانور ہیں ان میں اونٹ جو ہے اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو یا کٹا یعنی پڈا ہو اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، بکرا ہو، بکری ہو، مینڈھا ہو، بھیڑ ہو، ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ بھیڑ جو ہے یا مینڈھا 6 مہینے کا اگر اتنا تر و تازہ اور فربا ہے کہ 1 سال کے ریوڑ میں اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ایسے مینڈھے اور بھیڑ ہیں کہ جن کی عمریں 1 سال کی ہیں، 6 مہینے کے اس مینڈھے کو یا بھیڑ کو ان میں چھوڑ دیا جائے اور وہ 1 سال کا دور سے دکھائی دے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ ان کے درمیان نمایاں ہو، کمزور ہو، پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس نے پھر 1 سال کی قربانی، جب تک یہ 1 سال کا نہ ہو جائے تب تک اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب ایک چیز یاد رکھیے گا کہ گائے میں یا بچیا میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ 2 دانت کے پیچھے پڑتے ہیں، 2 دانت ہو، 2 دانت ہو، وہ کیا ہوتا ہے کہ 1 سال کا ہوتا ہے نا، 1 دانت گراتا ہے، دوسرا گرانے کے بعد نکالتا ہے، پھر دوسرا گرانے کے بعد نکالتا ہے، یہ ہو گیا 2 دانت یعنی 2 سال کا۔ یہ ایک علامت ہے، 2 دانت کا ہونا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، 2 سال کا ہونا لازمی ہے۔ اگر جس سے آپ خرید رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، بندہ اچھا ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ بھائی میں نے اس جانور کو پالا ہے، اس جانور کی عمر 2 برس ہو چکی ہے، اگرچہ دانت اس کے ہوں، نکالے ہوں یا نہ نکالے ہوں، یا 2 دانت اس نے گرائے ہوں یا نہ گرائے ہوں، اگر وہ 2 سال کا ہو چکا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، ہو سکتی ہے۔ دانتوں کا جو تعلق ہے وہ اس کی علامت سے ہے، نہ یہ کہ قربانی کے لیے واجب ہے۔ قربانی کے لیے جو واجب ہے وہ اپنا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، 10 ذو الحجہ کی صبح صادق کے بعد نماز عید ادا کر لی گئی ہے، اب یہ ایام النہار شروع ہو گئے، قربانی کے دن شروع ہو گئے، تو قربانی کے دنوں میں، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کوئی بندہ ایسا کہے کہ بھئی میں بکری کی یا گائے کی قربانی نہیں کرتا بلکہ اتنی قیمت میں صدقہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا،
ایسا کرنا گناہ، ایسا کرنے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ قربانی کے دن میں قربانی کرنی، جس طرح آج کل ہمارے جو زیادہ عقل مند ہو جاتے ہیں نا، وہ جیسے قربانی کے دن آتے ہیں وہ کاغذ قلم لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنے کروڑ کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور اتنے کروڑ کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اتنے ارب خرچ کر دیے جاتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ فلاں کام کر لیا جائے، فلاں کام کر لیا جائے۔ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اسی بات کو ہم آگے کریں تو جتنے یہ کروڑ پتی یا ارب پتی لوگ ہیں، ان کے ماہانہ اخراجات کو اگر ہم اٹھا کر کے دیکھیں، یہ ماہانہ اخراجات جو کرتے ہیں اپنی ذات پر یا اپنی اولاد پر، ان کا 20% بھی اگر یہ کم کر کے غریبوں پر خرچ کر دیں تو کئی غریبوں کے گھر کے چولہے جل جائیں۔ کرے گا کوئی؟ وہ نہیں کرے گا۔ جواب کیا آئے گا؟ ہمارا پیسہ ہماری مرضی۔ جب آپ کا پیسہ آپ کی مرضی ہے تو جس کی شریعت ہے اسی کی شریعت پر عمل کیا جائے گا، اسی کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لاکھوں کا جانور لا رہے ہیں، لاکھوں کا جانور نہ لائیں، وہ پیسے صدقہ و خیرات کر دیں۔ کیوں کر دیں؟ یہ دین کے شاعر سے ہے۔ یہ قربانی کے جب ایام آتے ہیں نا اور ساری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں تو غیر مسلم دیکھتا ہے یہ مسلمان کر کیا رہے ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں کے جانور ذبح کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو ان کے مالک کا حکم ہے کہ ان دنوں میں جانور ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، تو یہ اپنے مالک کا حکم مانتے ہوئے اور اس کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال قربانی کے جانور کی مد میں خرچ کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، اور پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ مسلمان وہ قوم ہے کہ اپنے رب کے لیے وہ اپنا مال بھی خرچ کرنا جانتی ہے اور اپنی جان بھی خرچ کرنا جانتی ہے۔ کیونکہ مسلمان جو قوم ہے اس قوم کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ان کے مالک کا راضی ہونا ہے۔ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی جان بھی خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ مسئلہ آپ یاد رکھ لیں کہ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلی نشست ہوگی اس میں ہم دیگر فتاوی جات آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ایام قربانی میں خلوص اور للہیت کے ساتھ یہ فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ لوگ اکثر جب چاند نظر آتا ہے ذوالحجہ کا تو ناخن کاٹنا چھوڑ دیتے ہیں، بالوں کو ترشوانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ عمل جو ہے نا یہ مستحب ہے، یعنی ذوالحجہ کا چاند اگر نظر آ جائے اور جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ کرے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ کرے اور ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ ترشوائے، ٹھیک ہے نا؟ تو شرعی اعتبار سے یہ مستحب ہے۔ اب ایک بندہ جو قربانی کر رہا ہے وہ اپنے بال کٹوا لیتا ہے، ناخن کٹوا لیتا ہے، تو یہ کوئی برا فعل نہیں ہے۔ مستحب یہ تھا کہ یہ نہ کاٹے، لیکن کاٹ لیے کوئی بات نہیں، اس سے قربانی کو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن مستحب کیا ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے آپ ناخنوں کو چھوڑ دیں، نہ تراشیں، زیر ناف بال ہوں، بغل کے بال ہوں، سر کے بال ہوں، حتیٰ کہ جسم کے کسی حصے کے بال کو نہ توڑا جائے جب تک کہ آپ قربانی نہ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ یکم ذوالحجہ سے لے کر کے 10 ذوالحجہ تک، ایام النہر تک، جب تک آپ قربانی کر لیں، ان ایام میں بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا؟
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔